السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے فرسٹ لیول کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان تھا، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے جو محنت کیا، جو پیپر لکھا ہے الحمدللہ وہ بھی چیک ہو گیا ہے، اور کافی حد تک الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ الحمدللہ جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہیں اس کی ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ لوگ ٹائم پہ آتے نہیں تھے، اور ٹائم پہ نہ آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان سے مس ہو گئی ہیں، لیکن الحمدللہ تقریباً ایوریج اگر نکالیں گے تو 90+ اچھا ہے۔ کچھ ہی لوگ ہیں جو تھوڑا سا بے ایمانی کیے ہوں گے لیکن وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، باقی الحمدللہ تقریباً بہت اچھا رہا۔ تو یہ مینجمنٹ کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے، انشاءاللہ ہم لوگ پیپر چیک کر کے دے دیے۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرے لیول کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے 12 لیکچر ملتا ہے، یعنی 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا رہتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آج کے اس سیکنڈ لیول کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سیکنڈ لیول کو آغاز کر رہے ہیں آغاز نبوت سے۔ سیرت میں ایک چیپٹر ہے آغاز نبوت، آپ لوگوں کو بک نہیں ملی ہوگی نا؟ اچھا چل مل جائے گی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہاں چلے گا۔ تو آغاز نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے پڑھتے آپ کی پیدائش سے کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ لیول میں پڑھے تھے، کتنے سال کے آپ ہو گئے تھے؟ فرسٹ لیول میں آپ کتنے سال کے ہو چکے تھے؟ ماشاءاللہ 35 ایئر، 35 سال کے نبی سے ہو چکے تھے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ آخری یہی چیز تھی۔ اس کے بعد ہے آغاز نبوت، نبوت کی شروعات۔ یہ نبوت ہے کیا؟ وعلیکم السلام۔ نبوت ٹوٹل اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتی، اوپر والا چھپڑ پھاڑ کے دے دیتا ہے تو مل جاتی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے جو اللہ رب العالمین کی خالص عنایت ہوتی ہے، اس میں آدمی کا اپنا کوئی محنت نہیں ہوتا ہے، اسی میں سے ایک نبوت بھی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں متقی بنوں، عبادت گزار بنوں، روزے دار، پرہیزگار بن کے میں نبی بن جاؤں، تو نبی بننے کے لیے آدمی کتنی بھی کوشش کرے نا، نہیں بن سکتا۔ نبوت یعنی نبی وہی بنے گا جس کو خاص اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ تو نبوت ایسا کوئی نہیں ہے کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار سب سے ٹاپ لیول کا متقی بن جائے گا تو نبی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ مطلب پھر پہلے چھوٹا امام، پھر بڑا امام، پھر سب سے بڑا امام۔ تو یہ جو نبوت ہے نا وہ کسبی نہیں ہے، وہ وہابی ہے۔ کسبی معنی آدمی کمایا ہے، محنت کیا تو نبی بن گیا ہے، اور وہابی معنی وہاب کی طرف سے عطا کردہ، اللہ کا ایک نام ہے وہاب، اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا رہا ہے تو ان کو بھی پتہ نہیں میں نبی بن گیا، اور ایسے انبیاء کرام، نبی کا پلورل انبیاء، ایسے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں، اللہ ان کو بولے نبی بنو، تم کو نبی بنا رہا ہوں، نہیں اللہ میں نبی نہیں بننا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ان میں سر فہرست دیکھیے، نبی بننے سے پہلے نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں نبی بننے والا ہوں۔ یاد رکھیے، کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20، 25، 35 سال ہوئے تو بولے اب تو میں نبی بن جاؤں گا۔ نبی کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتا ہوتا میں نبی بننے والا ہوں، اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کے مدین سے نکلے، واقعہ معلوم ہے قرآن کریم کی واقعہ، مصر یعنی مدین سے اپنی بیوی کو لے کے نکلے، رات میں اللہ نے ایسا یعنی راستے میں ایسا اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیا نا، بہت تیز ٹھنڈ، سردی بہت زیادہ، اندھیرا پورا، چاروں طرف کچھ دکھ نہیں رہا ہے، بہت دور ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جیسا دکھ رہا تھا، تو چراغ جل رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، اور یہی سمجھدار آدمی کی پہچان ہے، اگر چراغ وہاں جل رہا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی آدمی ہے، چراغ جلا ہے تو جلانے والا کوئی ہوگا۔ تو
تو ایک کام کرتے ہیں, یہ بھٹکا ہوا صحرے میں مسافر, نہ راستے کا پتہ ہے اور ٹھنڈی سے پریشان ہے, دائیں جاؤں بائیں جاؤں پیچھے جاؤں کچھ پتہ نہیں چل رہا, چلو وہ چراغ جل رہا تو وہاں ضرور کسی کا کٹیا ہوگا, وہاں جا کر کے میں اس آدمی سے جو آگ کے پاس ہوگا دو کام کروں گا. ایک تو اس سے پوچھ لوں گا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا, مصر جانا, تو میں کدھر سے جاؤں, راستہ کون سا ہے. آج کے زمانے کی طرح ایسے تو بورڈ تو لگا نہیں رہتا تھا, گوگل شریف بھی نہیں تھا کہ اس پہ دیکھ لیتے بھائی کدھر جانا ہے. تو اب وہی وہاں پہ گئے, یہ بیوی کو بولا تم ادھر رہو, میں وہ آدمی کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھ کے آتا ہوں بھائی مجھے مصر جانا, راستہ کیا ہے. دوسرا یہ ٹھنڈی بہت لگ رہی, وہاں سے تھوڑا آگ وغیرہ لے آؤں گا, آگ کا الاؤ وغیرہ لے آؤں گا. بلب تو تھا نہیں کہ مطلب وہ الاؤ نہیں آتا, وہ لکڑی اکڑی جلا ہوگا, تو بولے وہاں سے کچھ آگ وغیرہ لے آؤں گا, تھوڑا سکائی وکائی کر لیں گے, تھوڑا ہیٹ ہو جائیں گے, گرم ہو جائیں گے. وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر سے آواز ہے, موسیٰ جوتا نکالو, تم مقدس وادی میں آئے ہو, میں اللہ ہوں, میں تم سے بات کر رہا ہوں, میں تم کو نبی بنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے نبی بننے کے لیے؟ ہاں کہاں گئے تھے؟ آگ لینے کے لیے. ان کو کیا, ان کو سپنے بھی نہیں دیکھے ہوں گے میں ادھر جا کے نبی بنوں گا. اور وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اخلع نعلیک, اے موسیٰ علیہ السلام اپنا جوتا نکالو اور آپ مقدس وادی میں ہیں, میں اللہ بول رہا ہوں, انا اللہ, میں اللہ بول رہا ہوں. آواز آئی, موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, بولے میں تم کو نبی بنا رہا ہوں. بولے اللہ مجھے کیوں نبی بنا رہا ہے, اور کہاں بھیج رہا ہے؟ فرعون کے پاس, جہاں سے جان بچا کے میں بھاگا تھا اور میں تو وہاں جا رہا تھا, چھپ چھپا کے زندگی گزار لوں گا وہیں پہ. یہ تو مجھے نبی بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور کہہ رہے ہیں موسیٰ کے پاس ہی, اس کے فرعون کے پاس ہی جاؤ. یا اللہ میں اس لائق نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ میری زبان جو ہے نا لکنت ہے زبان میں برابر بول نہیں پا رہا ہوں. اور نبی اسپیکر ہوتا ہے, نبی کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے, بہترین انداز میں اپنی بات لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے, لکنت سمجھ میں آ رہا ہے نا, حق لا رہا ہوں, تو وہ پرابلم ہے. دوسرا یہ میں فرعون کے ایک آدمی کا مرڈر بھی کر دیا ہوں, اور میرے نام پہ وارنٹ جاری ہوا تھا, میں تو بھاگ کے گیا تھا نا. اب وہاں جاؤں گا فرعون کے دربار میں, مجھے پہچانے گا, پھر تو میں اپنی بات رکھ بھی نہیں پاؤں گا لکنت کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ میں اس کے ایک آدمی کا مرڈر کرنے والا تھا, تو اللہ مجھے نہیں, بولے تجھے. اللہ نے کہا نہیں تجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا, اوپر والے نے دعا سکھایا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, رب اشرح لی صدری, یا اللہ نبی بننے کے لیے میرا دل کھول دے ذرا, میں ایگری ہو جاؤں ذرا. رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ میرے معاملے کو آسان کر, بہت خطرناک آدمی کے پاس جا رہا ہوں, فرعون کے پاس جا رہا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کے اندر جو گرہ لگا ہوا نا, گانٹھ لگا ہوا تھوڑا سا بولنے پر, اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے تاکہ میری قوم میری بات سمجھ سکے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تو نے دعا کیا, میں تیری دعا قبول کر لیا, تیری لکنت ختم, اور جا جابر ظالم فرعون کے پاس جا, تیرا کچھ نہیں کر پائے گا, میں تیرا معاون ہوں گا, میں دیکھتا ہوں کیا بولتا ہے اور کیا کرتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ایک اور ابھی کیا, زبان کی لکنت دور کر دیا, تیری حفاظت کی ذمہ داری لے. بولے یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے, اس کا مجھے سپورٹ چاہیے, اس کو بھی نبی بنا دے, اس کا بھی نبی بنا دے. یہ درحقیقت اب موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے. اب نبی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے, وضاحت تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کام کر نہیں سکتا. نبی بننے سے پہلے کا معاملہ الگ ہوتا ہے, لیکن نبی بننے کے بعد کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا ایک دم نگرانی اس کو برت دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے, اس کو بھی نبی بنا دے. بولے ٹھیک ہے چل, تیرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی کیا بنا دیا, نبی بنا دیا. تو میں یہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل سپنے میں بھی نہیں آیا ہوگا میں نبی بننے جا رہا ہوں. وہاں پہ صحرا میں, لقدق صحرا میں بھٹکا ہوا مسافر, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیتا ہے. یہی حالت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی. کسی بھی جو اتنا دیر تک میں نے گفتگو کیا اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی آدمی اپنی عبادت اور بندگی, تقوی, پرہیزگاری کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا ہے. ہاں ولی بن سکتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اللہ کا دوست. اللہ کا دوست کون؟ جبت دستار والا نہیں, پانی پہ چلنے والا نہیں, ہوا میں اڑنے والا نہیں. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پر چلنے والا ہوتا ہے. جتنا زیادہ آدمی قرآن حدیث کی تعلیمات پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ولی بنے گا. تو ولی بن سکتا. ولی بننے کے لیے اپنی محنت ضروری ہے, عبادت ضروری ہے, تقوی پرہیزگاری ضروری ہے. عبادت, تقوی, پرہیزگاری اور کوشش کے بل پہ ہر آدمی ولی بن سکتا ہے. ولی کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ نہیں وہی بن سکتا,
فلاں خاندان کا ہوگا، فلاں ملک کا ہوگا، ایسا نہیں. جو آدمی زیادہ عبادت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا، وہ ولی بن سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی ولی 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 ٹاپ پہ ہوتے ہوتے نبی بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. نبی بننا صرف اللہ رب العالمین کی عطا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں آغاز نبوت. پہلا کوشچن ہے، نبوت سے پہلے نبوت کے آثار و جھلکیاں. آپ نے رمضان کا چاند دیکھا ہوگا، بہت محنت کرنا پڑتا چاند دیکھنے میں. اگر خاص طور سے 29ویں تاریخ کے بعد آئے تو، یعنی پچھلا مہینہ 29 تاریخ کا ہو اور چاند نکلا ہو تو پھر بڑا دقت ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو شاید یقین ہو آپ کو کہ چاند بہت مشکل سے دکھتا ہے، لیکن چاند کے اوپر 2-3 ہاتھ اوپر ایک ستارہ دکھتا ہے، ایک اسٹار دکھتا ہے، وہ چاند سے زیادہ روشن ہوتا ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی بڑا آدمی آئے نا، آپ کے علاقے میں کوئی بڑا آدمی آئے، پی ایم آئے، ایم پی آئے اور ایم ایل اے آئے، تو اس کے پہلے 3 گاڑی رہے گی، اس کے پیچھے 3 گاڑی رہے گی، اور بیچ میں کون رہے گا؟ تو یہ بتا رہا ہے، پولیس والا جائے گا الارم بجاتے ہوئے، بھائی کوئی صاحب آ رہے ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برجستہ نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہنا میں آپ کو نبی بنا دیا، یہ بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی نشانیاں دکھ رہی تھی، کچھ ایسے آثار لگ رہے تھے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم آپ کے اوپر ہونے والا ہے. لیکن اس وقت تک اس کی تائید نہیں ہو سکی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈکلیئر کرنا دیا، اعلان کر دیا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فطرت پہ پیدا ہوئے تھے. ہر بچہ کون سی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پہ، توحید پہ. بچے کو اگر چھوڑ دیا جائے، اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، تو انشاءاللہ توحید اس کے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے. اس کے ہاتھ سے توحید کیوں جاتی ہے؟ وہ شرک کیوں کرنے لگ جاتا، بدعت کیوں کرنے لگ جاتا، غیروں کے سامنے سجدہ کیوں کرنے لگ جاتا، کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے لگ جاتا؟ کیونکہ اس کے ماحول نے اس کو سکھا دیتا ہے. اس کے ماں باپ، اس کو بھائی بہن، اس کے اور رشتے دار اس کو سکھا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس فطرت پہ پیدا ہوئے، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، اوپر والے کو پتا تھا، اللہ کو پتا رہتا ہے، اور بہت یعنی اس کا ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اسی اعتبار سے اسٹارٹنگ سے کرتے آ رہا تھا. نبی کو پتا نہیں. اب اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت پہ پیدا ہوئے تو آپ کے اندر توحید تھی. آپ شرک سے نفرت کرتے تھے، جھوٹ آپ کو سخت ناپسند تھا، برائی، بے ایمانی، دغابازی، مظلوموں کو ستانا، ظالم بننا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حلف الفضول نام سنے کبھی؟ کیا ہے حلف الفضول؟ حلف الفضول، ایک آدمی آیا تھا مکہ کے اندر، اس نے سامان بیچا، ایک نے خرید لیا، پیسہ نہیں دیا، بولا نہیں دیتا. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں کوئی بیچنے والا سامان آیا، آئس کریم کھا لیں گے، پیسہ نہیں دیں گے. اب وہ بیچارہ آئس کریم والا بھی ڈرے گا، اس کے اپنے علاقے میں اگر کچھ بولے گا، آواز کرے گا، 4-5 لوگ آ جائیں گے تو پھر میرا پورا ٹوکری غائب کر دیں گے. وہ اس نے صبر کر لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں تھوڑا ریفرنس دیتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، سامان لوگوں نے خرید لیا، اس کا پیسہ نہیں دیا، وہ آدمی چلائے بھائی میری مدد کرو. تو اس ٹائم پہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام جو اس ٹائم پہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنایا. اس کمیٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ کے نبی بننے سے پہلے، کہ اب کوئی آدمی مکہ کے اندر مظلوم نہیں جائے گا، جو بھی آدمی آئے گا اس کا سپورٹ کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے ایک تو توحید آپ کے اندر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہلے سے اچھے تھے. اس لیے جو سماج کے اندر گندگیاں تھیں، سب سے بڑی گندگی 360 بت تھے، کہاں رکھے تھے؟ اور سارے لوگ اسی صبح شام، جیسے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے سب مسجد میں جاتے نا، ایسے ہی صبح شام لوگ وہی، کوئی ادھر جھاڑو دے رہا ہے، کوئی ادھر اگربتی سلگا رہا ہے، کوئی ادھر یعنی صفائی کر رہا ہے، کوئی ادھر ماتھا ٹیک رہا ہے. اسی کو پورا 24 گھنٹہ انہی کے سامنے وہی تھا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرت پہ تھے، اس لیے آپ کو سخت ناپسند تھا. یہ چیز صحیح نہیں ہے. 360 معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ فطرت کی آواز ہی نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر آج یہ خوش ہے تو دوسرا ناخوش ہے، دوسرا ناخوش ہے تو تیسرا خوش ہے. تو اس طرح ہم سب کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ چیز تو بہرحال صحیح نہیں ہے. شرک کرنا یہ صحیح نہیں ہے، فطرت بتا رہی تھی.
جھوٹ بولنا، ظلم یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لڑکیوں کو درگور یعنی زندہ درگور کر دینا، لوگوں کا حق مار لینا، یہ ساری چیز اللہ کے رسول کو ناپسند تھی۔ لیکن آپ بتائیں پورا سماج برائیوں سے اٹا پٹا ہے، پوری برائیوں سے جھوج رہا ہے، کون سی برائی ہے جو مکہ کے اندر نہ ہو؟ اس سماج میں ایک شریف آدمی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 37 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے؟ 35 سال میں آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرانے میں تھے، اسے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آگے لوگوں کے حالات سے، یار بہت گھن آتی ہے سماج کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک متقی پرہیزگار آدمی ایسی جگہوں پہ آ جاتا نا تو بڑی کراہیت محسوس ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج اور سماج کے رہن سہن سے بہت زیادہ الجھن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمجھ رہے تھے، اب سمجھئے اتنا سمجھ رہے تھے یہ جو سماج جی رہا ہے نا اس کے جینے کا یہ طریقہ اور نہیں صحیح ہے۔ لیکن صحیح کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں۔ ہبل، لات، منات، عزا جو دیوی دیوتا ہیں یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، پھر عبادت کا حقدار کون ہے یہ بھی نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے معلوم ہے؟ ایک آدمی ہے، سگنل پہ گیا ہے، 4 سگنل ہے، لائٹ جلی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے 4 جو راستے گئے ہیں نا، 4 راستوں میں سے کسی ایک راستے پہ جانا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ لیفٹ والا تو بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد سامنے ہمارے جو 3 بچے نا، وہ 3 میں سے کون سا صحیح ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے تھا، وہ آپ اس کو بھٹکا ہوا آدمی نہیں کہیں گے۔ آپ بائک سے اگر جا رہے ہیں اور شیواجی سگنل پہ کھڑے ہو گئے یا کوئی 7 راستہ ہے وہاں جا کے آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، یار میں کدھر جاؤں، یہ راستہ پکڑو، یہ راستہ پکڑو، یہ راستہ پکڑو۔ تو اگر آپ آگے کوئی راستہ پکڑے نہیں ہیں تو آپ کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، آپ کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جائے گا، آپ کو یہ کنفیوز ہے، اتنا پتا ہے بھائی ادھر نہیں لیکن کون سا وہ بھی صحیح نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے مکہ والوں کی عادتوں سے پریشان تھے، ان کے رہن سہن سے پریشان تھے، اتنا جانتے تھے یہ غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، عورتوں کا حق مارنا غلط ہے، بہنوں کا حق مارنا غلط ہے، ایک لڑکی کو زندہ دفن کر دینا، مٹی کے حوالے کر دینا یہ غلط ہے، اسی طرح کسی آدمی کا مال چھین لینا یہ غلط ہے، شرک کرنا غلط ہے، یہ ساری چیز اللہ کے رسول کو پتا تھی یہ سب غلط ہے، لیکن صحیح کیا وہ نہیں پتا تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھی کر کے 37 سال اس سماج میں جیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کڑھن ہونے لگی، بہت کراہیت ہونے لگی سماج میں رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ اب یہ سماج سے تھوڑا الگ تھلگ رہو، اور ایسے ہی لوگ آگے جا کے بڑا آدمی بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے تنہائی میں کر لیتے ہیں نا، یہی لوگ در حقیقت ایک مقصد کے دیں بعد میں جا کے سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، دعات ہیں، سائنسداں ہیں، جتنے بھی اپنے فیلڈ میں کوئی انہوں نے بڑا کام کیا نا، تو آپ بڑا کام کرنے والوں سے دیکھیں گے ان کی زندگی، تو بڑا کام سماج میں لانے سے پہلے کچھ دن تک وہ غائب تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات سے کراہیت محسوس کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا کہ آپ ستو لیتے تھے، گھر سے پانی لیتے تھے، اور یعنی مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر 2 میل کے فاصلے پر تقریباً ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام حرا ہے۔ پہاڑ کا نام کیا ہے؟ اس پہاڑ کا نام حرا ہے۔ اس پہاڑ کے اندر ایک اچھا ماشاءاللہ اچھا سوال، ستو کیا بولے بھائی؟ ستو کو کسی کو پتا ہے؟ ستو ستو نہیں پتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ بیسن جانتے ہو؟ بیسن، چنے کا بیسن، تو ایسے ہی گیہوں اور چنا کئی جو وغیرہ پیس کر رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے چوائس کے اعتبار سے اس میں نمک ڈال دیتے ہیں، آٹا ہے نا اس میں نمک ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ چینی بھی ڈالتے ہیں، پانی ڈال کے اس کو تھوڑا لکوڈ بنا لیتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ لکوڈ، تو اس کو پی لیتے ہیں، اس کو ستو بولتے ہیں، بہت مفید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو لیتے، پانی لیتے اور حرا پہاڑ میں جاتے۔ حرا پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، گفا تھا، جیسے آپ نے پوچھا نہیں سمجھا نا، تو اگر کسی کو ایسا کوئی ورڈ میں بولوں سمجھ میں نہ تو اس کو کلیئر کر لیجیے گا۔ تو حرا ایک بڑا سا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر بہت سارے کیف تھے، گفا تھے، غار تھے، اس انہی میں سے ایک غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اپنا ستو پانی لے کر وہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، بس اپنے حساب سے۔ اب کیسے کون سی عبادت کرتے تھے؟ کہیں تذکرہ نہیں ہے، نماز پڑھتے تھے، کوئی پرانی کتاب پڑھتے تھے، کیسا اللہ کا ذکر کرتے، یہ کچھ نہیں تذکرہ، بس اس غار میں جا کر کے اوپر والے کی دعا کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ
یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی، اس کا کچھ بچی کھچی چیز تھی جو آپ کی فطرت کی آواز تھی، اسی اعتبار سے اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کرتے. عبادت کیسے کرتے تھے کوئی تذکرہ اس کا نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے تھے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوں یا کچھ اور چیز، بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے تھے اس غار کے اندر. اور یہ مہینہ ہوتا تھا رمضان کا، اسپیشل رمضان کا مہینہ. پورا ایک مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے تھے. غار کی جو لمبائی تھی، جو اس ہرا پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر جو گفا تھا، اس گفا کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 12 فٹ ہے. کتنا؟ تقریباً 12 فٹ لمبائی ہے اور 1.25 فٹ چوڑائی ہے. اس غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. اور آپ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقتاً فوقتاً کبھی کبھی وہاں جا کے چیک کرتی تھی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں میرے شوہر کو. وہاں جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جب تک وہاں سے جو مسافر لوگ گزرتے تھے، راستہ چلنے والے گزرتے، اللہ کے رسول ان کو ستو وغیرہ کھلا دیا کرتے تھے، مہمان نوازی کر دیا کرتے. باقی ہمیشہ اللہ کی بات میں لگے رہتے. ستو پانی جب ختم ہوتا تو پھر گھر آتے تھے اور پھر ستو پانی لے کر، جو بھی راشن پانی ہوتا پھر لے کر جاتے تھے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. تقریباً 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. کتنا سال؟ 3 رمضان، یعنی 3 سال کا بولو 3 رمضان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی ہو گئی؟ 40. کتنا؟ 40. 37 38 39 37 کمپلیٹ ہونے والا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کے ہو گئے. 2 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتا ہے. کون سا؟ 1 سال ہوتا ہے جس کو ہم چاند سے کاؤنٹ کرتے ہیں، جس کو اسلامی سال کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے انگلش والا کیلنڈر. دنوں میں فرق ہوتا ہے سال کے. انگلش والے کیلنڈر میں پورا دن کتنا ہوتا ہے سال کے؟ 365 یا 60. اور اسلامی کیلنڈر میں کتنے سال ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں؟ 355. 355 60 نہیں ہوتا، 355 یا اس سے کم ہی ہوتا ہے. تقریباً 10 دن کا فرق پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اگر کاؤنٹ کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں قمری. کیا؟ قمری. چاند کے اعتبار سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہو جاتی ہے تقریباً 40 یعنی 41 پلس ہو جاتی ہے. اور اگر سورج کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں گے شمسی تو یہ ہو جاتا ہے 39. کتنا ہو جاتا ہے؟ 39 سال 2 مہینہ 12 دن. یہ 6 ہے. 39 سال یعنی سورج کے اعتبار سے 39 سال 6 مہینہ 12 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو جاتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں. دیکھیے یہ اوپر جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، تو لم سم دونوں ایوریج نکال کر کے 40 سال کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ، نبوت سے پہلے نبوت کے آثار و جھلکیاں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج سے کراہیت محسوس کرتے ہوئے غار کے اندر پناہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 3 سال رمضان میں اللہ کی عبادت کیا. اس کے بعد دوسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگا. پہلا ہے 12 فٹ تقریباً لمبائی 12 فٹ جی تھی، اور جو اس کی جو چوڑائی تھی وہ تقریباً 1.25 فٹ تھی. 1.25 فٹ. یہاں اگر ہم پہلا نمبر یہاں لیں گے، تنہائی، اس کا ہم ہیڈنگ دے سکتے، بک میں آپ کے نہیں ہے، تنہائی پسندی. یہ نبوت سے پہلے کے آثار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی. نمبر 2 ہے سچے خواب. سچے خواب. یہ ابھی نبی نہیں بنے، یاد رکھیے گا. نبی بننے سے پہلے آپ کو تنہائی پسند تھی. کیوں تنہائی پسند ہو گئی؟ سماج کے اندر جو سب ہوتا تھا، شرک اور ظلم و زیادتی اور مار دھاڑ گالی گلوج، یہ سب اللہ کے رسول ناپسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے سوچا تنہائی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں تنہائی ڈال دیا. نمبر 2، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے. اب ظاہر سی بات انہوں نے کبھی سنا ہوگا، چونکہ وہ ٹائم پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی نہیں. نبی بننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کسی سے سنا ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی یعنی آپ پر جب جبرائیل علیہ السلام آئے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا خواب دیکھتے تھے. رات میں جو دیکھتے تھے صبح بالکل سامنے دکھ جاتا تھا.
ریئل میں حقیقت میں سچا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رات میں خواب دیکھتے تھے صبح میں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو روشنی دیا ہے، علامت ہم کہہ لیے، علامت اور سائن، ایسا کچھ یعنی ایسا کچھ ٹمٹمانے لگا کہ لگ رہا کوئی، تو جیسے ہوتا نا کہ کبھی بلاسٹ ہونے سے پہلے، کہیں بھی کرنٹ وغیرہ کہیں لگتا ہے لائٹ وغیرہ، تو بلاسٹ تیز آواز آنے سے پہلے چنگاری نکلتی ہے، تو یہ ہم اس کو چنگاری کہہ سکتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں۔ چنگاری کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے تھے، کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگی، لیکن یہ ساری نشانیاں بعد میں پتا چلا کہ یہ نبوت کی نشانیاں تھیں۔ جو آپ نبی بن گئے نا تب، اس ٹائم تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد کہتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ سلام یعنی پتھر سلام کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، تو اس ٹائم پہ تو ارے ہو چلو جانے تو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کیا ہو، تو دماغ میں نہیں لگا۔ نبی بننے کے بعد پتہ چلا اچھا وہ گویا نبی بننے کا الارم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ تو علامت یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتا تھا نبی بننے سے پہلے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو نبوت کی جھلکیاں ہیں، جھلکیاں آثار، نبی بننے سے پہلے نشانیاں۔ پہلے آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، نمبر 2 پہ سچے خواب آنے لگے، جو خواب دیکھتے تو صبح ماشاءاللہ ویسے دکھتا تھا سیم ٹو سیم، اور علامت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ روشنی نظر آنے لگی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے نبوت کا آغاز کیسے ہوا اور پہلی وحی کیا تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند تھے تو کہاں جاتے تھے؟ کون سے مہینے میں؟ یاد رہے گا نا، کون سے مہینے میں؟ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معمول بنائے ہوئے تھے۔ کوشچن نمبر 2 کا آنسر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بنائے ہوئے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایج کے پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک رمضان کی رات، اللہ کی عبادت رات تھا، دن نہیں تھا، رات تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے انہیں حساب سے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے، علیہ السلام۔ کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ان پڑھ نہیں بولیں گے، امی تھے بولیں گے، ان پڑھ چل جائے گا، جاہل نہیں بولیں گے، جزاک اللہ۔ امی مطلب کیا تھا؟ پورا قرآن آپ کو یاد ہے، بولو اللہ کہاں لکھا نہیں پتا، اس کو بولتے امی۔ امی مطلب آپ کا نام محمد، ٹھیک ہے، کہاں لکھا بتاؤ، تو نہیں پتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں پتہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ لے جائیں، کچھ دیکھ کر کے پڑھ لے جائیں، یہ ناممکن تھا۔ امی ایسے آدمی کو کہا جاتا جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ ایک شاعر ہے جس نے کبھی ایک حرف نہ سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ رہے ہیں، بہت اچھا شعر ہے، جس نے کبھی ایک حرف نہ سیکھا اسکول اور کالج میں، جس نے کبھی ایک حرف نہ سیکھا اسکول اور کالج میں، پوری دنیا نے جینا سیکھا اس امی کے اصولوں سے۔ اس امی جس نے اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں ایک حرف نے ABCD الف با تا بھی نہیں پڑھا، لیکن اس نے اس کا جو اصول آیا، اس نے جو ہدایت کے زندگی گزارنے کا طور طریقہ اختیار کیا، اس کے طریقے سے پوری دنیا کیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اقرا، کیا کرو؟ اقرا۔ یہ پہلا کوشچن کا ہو گیا، دوسرا کوشچن گیا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، ما انا، ما مانے نہیں، ما مانے نہیں، انا مانے میں، قاری مانے پڑھنے والا، قاری بولتے قاری صاحب، قاری باسط، قاری سودے، پڑھنے والا، قرات کرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے، میں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لگائے، یعنی اپنے اندر لیا، پکڑا، دبایا، یعنی پکڑ کر کے زور سے دبایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا لگ رہا میری سانس اکھڑ جائے گی، اتنا زور سے دبایا، اور دبانے کے بعد جھٹکا دینے کے بعد کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اللہ کا رسول پھر کہتے ہیں ما انا بقاری۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام اور زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، یعنی دباتے ہیں، دبوچتے ہیں اپنے اندر، اور پہلے کے مقابلے میں اور زور سے دباتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تو لگ رہا ہے کہ میری زندگی کا آخر دن۔ پھر چھوڑا تو بولا اقرا، پڑھو، تو پھر میں نے وہی جواب دیا۔ آخر میں
تیسری بار کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان. کتنی آیت؟ 5 آیتیں. یہ سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں کون سی سورہ کی؟ سورہ علق کی. سورہ علق کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. تو قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم. تو یہ 5 آیتیں پہلی بار نازل ہوئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے. پہلے تو ایک اجنبی آدمی وہاں پہ آیا, جبرائیل علیہ السلام, 1 بار 2 بار 3 بار کر کے دبایا, اس کے بعد پھر بولو پڑھو اور اقرا بسم ربک الذی. خطرناک. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش اڑ گئے, یہ کیا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھی اپنے آپ کو سنبھالے. یاد رکھیے گا یہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان. کون سی تاریخ تھی؟ تاریخ کون سی تھی؟ دن تھا یا رات تھی؟ یہ ایک ایک مصلحت کے تحت بتا رہا ہوں. مہینہ کون سا تھا؟ ٹائم کون سا تھا؟ رات کا. اور شب قدر تھی تو ہم اس کو کہہ سکتے 21ویں رات تھی, رمضان کی 21ویں رات تھی. بہت سارے علماء کرام کی اختلافات, سیرت لکھنے والوں کے اختلافات کو چھوڑتے ہوئے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ جو رحیق المختوم کے در راجے قرار دے رہے وہ یہی ہے کہ 21 رمضان کی رات تھی اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیا. اور اس کے قرآن کریم سے شواہد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا, ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہ دونوں قرآن کریم سورہ بقرہ اور سورہ قدر کی آیت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان کا مہینہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, تو 21ویں رات لیلۃ القدر ہے. تو اس اعتبار سے یہی چیز زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے مہینے میں 21 تاریخ کو رات میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھی اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالے اور وہاں سے ہانپتے کانپتے گھبرائے ہوئے چکنا چور ہو کے گھر پہنچتے ہیں اور بیوی سے کہتے زملونی زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھدار تھی, انہوں نے فوراً چادر اڑایا. کچھ دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا, ہوش آیا, تو بولے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. آگے کے واقعات بعد میں. یہ جو 5 آیتیں کریمہ نازل ہوئی نا, اقرا معنی کیا ہوا؟ اقرا پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا, جمے ہوئے یعنی گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور اسی طرح الذی علم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اس رب کے نام سے پڑھو جو بڑا ہی باعزت ہے, بڑا ہی کریم ہے. اور اس رب کے نام سے پڑھو جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے, انسان کو وہ سکھایا جو اس کو پتہ نہیں تھا. یہ آیت کریمہ پہلی وہی ہے, 5 آیت ہے. اس کے اندر کہیں بھی شرک کی مذمت نہیں ہے کہیں؟ 5 آیت کریمہ کا آپ معنی نکالیں ظاہری طور سے تو کہیں بھی شرک کی برائی نہیں ہے. حالانکہ مکہ کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں ان میں سر فہرست کون سی برائی تھی؟ تو پہلی وہی کس کے بارے میں آنا چاہیے؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اچھا, پہلی وہی کس کے بارے میں آیا؟ علم کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ علم کے بارے میں. سب سے پہلی وہی, یعنی جہاں جھوٹ پایا جا رہا ہے, چوری پائی جا رہی, بے ایمانی پائی جا رہی, ظلم پایا جا رہا ہے, شرک پایا جا رہا ہے, خرافات پائی جا رہی, لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی پائی جا رہی, غلاموں کے ساتھ ناانصافی پائی, ساری برائیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی بھی برائی پر قدغن نہیں لگایا. پہلی وہی جو نازل کیا علم سے متعلق نازل کیا. اور جو 5 آیتیں 6 مرتبہ علم اور علم کے سورس کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. لفظ دیکھ, اقرا پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قلم کیا کرتا ہے؟ سورس آف نالج ہے, سیکھنے کا. اور علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا. تو 5 آیتوں کے اندر علم سے ریلیٹڈ ہے.
5 یا 6 یا تو علم کا لفظ آیا ہے, یا تو پڑھنے کا تذکرہ ہے, یا علم کا سورس کا تذکرہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ علم آ جائے گا وہاں پہ شرک بھی ختم ہو جائے گا, بدعت بھی ختم ہو جائے گی, اور اسی طرح ظلم و زیادتی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, جھوٹ اور بد اخلاقی بھی خاتمہ ہو جائے گا. ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جہالت ہے. کیا ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ ہے جہالت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک جو ہوتا ہے نا ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے. مشرک جو ہوتا ہے ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے. جہاں علم رہے گا, چلو جلدی آؤ, بیٹھیں گے کہاں؟ جہاں علم رہے گا وہاں سے انشاءاللہ شرک بھی چلا جائے گا, بدعت بھی چلی جائے گی, خرافات بھی چلی جائے گا. تو اس لیے علم کی اہمیت آپ دیکھیں اسلام میں کہ سب سے پہلی وہی علم سے متعلق ہے. اس لیے آدمی علم حاصل کرے. جتنی سماج کے اندر برائیاں پائی جا رہی ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے, لا علمی ہے, علم سے دوری ہے. آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لیٹے, کمبل اوڑھے, تھوڑا ریلیکس ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی ڈراؤنے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اچھا ایک سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے کیوں؟ جی میرے حساب سے وہ اصلی شکل میں تھے بھی نہیں, اصلی شکل میں تھے ہی نہیں, تو وہ انسان کی شکل میں ہے. جی وہ بات کی بات ہے, یہ ٹائم پہ نہیں, یہ ٹائم پہ تو انسان کی شکل میں تھے. سب ریپیڈ ہوئے اچانک سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو علم کی ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی جا رہی ہے, اور اب گویا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنا رہا ہے؟ نبی بنا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اب مجھے نبی بنایا جا رہا ہے. سماج کے اندر اتنے کٹر لوگ پڑے ہیں, ابلیس صفت, فرعون صفت, حامان صفت لوگ پڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا تک اپنے اس توحید کی دعوت کو پہنچانا بہت مشکل کام ہے. شاید میں کمزور پڑ جاؤں, میں یہ ذمہ داری نہ نبھا سکوں, اور جب ذمہ داری نہ نبھا پاؤں گا تو شاید میں مجرم بن جاؤں گا. یہ ذمہ داری کے احساس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہے. ایک آدمی بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے نا, اور عہدے وغیرہ کا لالچی نہیں ہے, اگر اس کو عہدہ دیا جائے نا تو وہ تھرا جاتا ہے. اگر ذمہ داری کا احساس ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ اگر میں ذمہ داری لے لیا نہیں ادا کر پاؤں گا تو اللہ کے یہاں مجرم ہو جاؤں گا, تو آدمی ڈرتا ہے, تھرا جاتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے, اپنا ہی مفاد پرست ہے, اپنا ہی چاہتا ہے, تو اس کو ایک نہیں 10 عہدہ 15 عہدہ دے دو, 20 عہدہ دے دو, لے کے بیٹھا رہے گا اور سب کا گبن کر کے بیٹھے گا, سب کا حق مار کے بیٹھے گا, اس کو ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور سماج کے لوگوں کا مزاج کو سوچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اب تو کچھ پتا نہیں کیا ہوگا, میں شاید ہلاک ہو جاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, کلا, ہرگز نہیں. آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں, نبی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی کلا. کلا مانے یہ الفاظ بہت اہم ہیں. کلا, ہرگز نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا. میں پہلے واللہ, آپ لوگوں کے پاس بک نہیں اس لیے لکھ رہا ہوں, واللہ واللہ ما یخزیک اللہ, ما یخزیک اللہ ابدا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف. وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتعین. ایک, 2, 3, 4, 5. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
15 साल से थी। कितने साल से? 15 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहैसियत बीवी की जो थी, उनका रिमार्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। आयशा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बरजस्ता का कल्ला, आप घबराए नहीं, आपको अपनी जान का खतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वल्लाहि, अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, मा युखजी का, मा माने नहीं, युखजी माने रुसवा करेगा, का आपको अल्लाह, अल्लाह हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। अबदन माने कभी भी, अबदन माने कभी भी, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा कभी भी। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ताला आपको जलील क्यों नहीं करेगा? दूसरों के सामने आपको बेइज्जत क्यों नहीं करेगा? आपको बेसहारा क्यों नहीं छोड़ेगा? क्या उसकी वजह है? 5 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से रिलेटेड पहले दिन, नबी बनने के पहले दिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान किया। नंबर 1, ये सब हदीस के अंदर अल्फाज आ चुके हैं। नंबर 1, इन्नका लतसिलुर रहीम, सिला रहमी जानते? पेपर में आया था, रोजी बढ़ती है और उम्र बढ़ती है। कौन सी चीज है? सिला रहमी। क्यों अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा? इन्नका, क्योंकि बेशक आप लतसिलुर रहीम, रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। लतसिलुर रहीम, रिश्ते नाते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ के रखते हैं। अब्बा, दादा, परदादा, उसके ऊपर सबका ख्याल रखने वाले हैं। कोई भी आदमी मक्का के अंदर 40 साल तक ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दुश्मनी किया हो। सबसे दुलारे, सबसे लाडले, सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे नहीं थे, आपके अखलाक वैसे थे। मक्का वालों को मजबूर कर दिया आपके अखलाक ने कि आपकी इज्जत करें। तो पहली बात ये कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, और सिला रहमी करने वाले को अल्लाह ताला जलील, और उसके बहुत सारे फजाइल, जिसकी एक फजीलत ये है कि सिला रहमी करने वाले को अल्लाह बेयार और मददगार नहीं छोड़े। नंबर 2, वह तहमिल, हमारा इल्म मन का था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमाला यहमिलु, माशाल्लाह, हाँ, उसी से ना, जिस औरत के पेट में बच्चा होता है उसको बोलते हैं हामिला, यानी बच्चा उठाने वाली। तो उठाने के माने, वह तहमिल माने उठाते हैं, कल्ला माने बोझ, यानी जो आदमी कमजोर है, 10 किलो आदमी नहीं उठा रहा है लेकिन 15 किलो का सामान लिया है। अब जरा देखें सफर वगैरह में, जब गांव वगैरह जाते हैं ना, तो क्या क्या कितने सामान उठा लेते हैं। 2 ही हाथ होता है, 5 सामान ले लेते हैं। एक बार यहाँ रखेंगे एक सामान, फिर 2 वहां उठा ले करें, फिर उठा के आरी बारी से करें, या तो कुली रखेंगे, कुली वाला भी परेशान हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफत ये है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी बनने के पहले दिन कह रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में, व तहमिलुल कल्ला, कमजोरों का बोझ आप उठा लेते हैं। कमजोरों का बोझ आप, रास्ता चलते हुए क्यों परेशान है भाई? नहीं तो जरा हाथ दो ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। जरा हाथ दो, जरा सर पे उठाने के लिए, ठीक है, अल्लाह के रसूल उठा के रख देते। कभी कभी तो ऐसा होता, ठीक है तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे घर में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम यंग थे, मजबूत थे, ताकतवर थे, अभी 40 साल के हुए थे, 40 साल तक अल्लाह के रसूल मतलब माशाल्लाह तंदुरुस्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों का बोझ उठा करके या तो घर पे पहुंचा देते, उसके सर पे रख देते, उसके सवारी पे रख देते, ये सोचे समझे बगैर कि ये अपना है कि पराया है। और इसको भी ये अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस बात को डाल के रखा था। रास्ता चलते हुए किसी भी आदमी का हेल्प कर देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में से है। तो पहली बात ये, आप सिला रहमी करते हैं। दूसरी बात ये कि आप कमजोर लोगों का बोझ उठा देते हैं, या तो खुद उठा के सर पे रख के पहुंचा देते हैं, या उसके सर पे रखा देते हैं, सवारी पे रखा देते हैं। नंबर 3, व तकसिबुल मादूम, कासबक माने कमाना, और मादूम माने जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके घर में खाने पीने के लिए नहीं ना, आप उसके लिए कमाते हैं। यानी आप 10 रुपया कमाए ना, तो 10 रुपया अपने, यानी 2 रुपया अपने घर के लिए और 8 रुपया उन लोगों के घर में पहुंचा देते जो बेचारे कमाने से माजूर हैं, हैंडीकैप हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, जो कमा नहीं सकते, गरीब है, ज़ईफ आदमी, बूढ़ा आदमी है, अपाहिज आदमी है। तो ऐसे मादूम, जिनके पास कुछ नहीं, आदम से वजूद बख्शना उसी से है, आदम माने कुछ नहीं, तो जिनके पास कुछ नहीं होता ना, आप अपनी मेहनत से कमा करके उनके घर का काम, यानी काम करा देते हैं। चौथी चीज, वह तकरी ज़ईफ, ज़ईफुल माने, अच्छा माशाल्लाह, ये सब बीमारी जाती नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। बच्चे कंफ्यूज ऐसे होते हैं। एक होता है, क्या लिखा है ये क्या है? दोनों में फर्क है। ज़ईफ, ज़ईफ माने कमजोर, बूढ़े आदमी को भी ज़ईफ कहा जाता है, ज़ईफ है।
حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے, حدیث ضعیف ہوتی ہے نا, کمزور ہوتی ہے. تو ضعیف کے معنی بوڑھا, کمزور, اور ضعیف معنی ہوتا ہے مہمان. کیا مہمان؟ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم, کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے نا, تو یہ ضعیف ہے. ضعیف معنی کیا ہوتا ہے؟ مہمان, اور اس کے معنی کمزور. تو یہاں پہ حدیث کے اندر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وَتَقْرِ ضَيْفَا, اور آپ مہمان نواز ہیں. اور یہی میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ کے رسول غار حرا کے اندر تھے تو آنے جانے والوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اور ویسے عرب کے اندر تو مشہور تھا ہی, بہت ساری برائیاں تھیں عرب کے اندر. مکہ کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں. کیا تھا؟ کچھ اچھائیاں بھی ان کے اندر تھی. السلام. تو جہاں بہت ساری برائیاں تھیں ان میں سے ایک بہت بہترین اچھائی یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی آدمی بھوکا, ان کے علاقے کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہیں رہتا تھا. جان پہچان ہو جانا وہ آ کے مطلب کھلا ہی دیا کرتے تھے. عرب کا ایک دستور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چھوٹی صفت نہیں ہے, ایسا نہیں کہ کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں کوئی نہیں پوچھتا تو ایک ہی آدمی کھلاتا پلاتا تو اس کا نام ہو گیا ہے. دیکھیں دو چیزیں, ایک یہ کہ ایک گاؤں میں آپ گئے, گاؤں میں سارے لوگ بولتے ہیں ہمارا دروازہ بند ہے, ہمارا دروازہ بند ہے, ہمارا دروازہ بند ہے, تو ایک ہی آدمی ہے جو کھلا دیتا ہے تو وہ نامچین ہو گیا, مشہور ہو گیا. عرب ایسا نہیں کہ ہر آدمی کھلاتا ہے. عرب کے لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ ہر آدمی مسافر کو بھوکا جانے نہیں دیتا. اس جہاں سارے لوگ مہمان نواز ہیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی سب پر فائق ہے. ایگزام سب نے دیا اور سب پاس ہو گئے, لیکن ان میں بھی سب سے ٹاپ لیول کون 100% آیا. تو یہ نبی صلی اللہ 100% والے تھے, سب سے زیادہ مہمان نواز تھے. اور آخری چیز یہ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حق کے معاملے میں, انصاف کے معاملے میں آپ مدد کرتے ہیں. حلف الفضول یاد رکھیے گا, حلف الفضول یعنی حق کا معاملہ جہاں پہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا ہیلپ کرتے ہیں. تو جن کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل. اور کس کے اندر تھی؟ ایک بار ریپیٹ کرو ذرا دیکھ کے 5 صفات کیا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ صلہ رحمی. نمبر 2 دوسروں کا بوجھ اٹھا دینا. نمبر 3 دوسرے کے اوپر خرچ کرنا. تیسرا چوتھا مہمان نوازی. نمبر 5 یاد رہے گا یہ کس کی صفات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست کون تھے؟ کب سے؟ بچپن سے. ایک بار اب آگے بات تو سن لیجئے. ایک بار نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پرچار کیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا حبشہ چلے جاؤ. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے, دعوت کا کام کرنے کو نہیں مل رہا ہے, دعوت کا کام مکہ کے اندر کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو ایک دن سامان وان اٹھائے, بولے ابھی چل مکہ چھوڑ دیتے, ہم بھی چلے جاتے ہیں کہیں اور. راستے میں ایک سردار ملا ہے, ابن الدغنہ نام تھا اس کا, کافر سردار تھا. بولے او ابو بکر کہاں چلے؟ بولے یار قوم والے یہاں رہنے نہیں دے رہے, زندگی دوبھر کر دیے, اسے تو دوسرے کنٹری میں چلے جائیں گے. بولے نہیں تو چل. اس ابن الدغنہ جو کافر سردار تھا وہ کہا چل میرے ساتھ میں ابو بکر, میرے رہتے میں تجھ کو پناہ دیتا ہوں, میرے رہتے ہو نا تجھے کوئی کچھ ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. کیوں؟ تجھ جیسے آدمی کو مکہ میں ضرورت ہے. اور یہی 5 چیزیں اس نے بتایا تھا ابن الدغنہ نے, یہی 5 چیزیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی گنایا تھا. وہ ابن الدغنہ کافر تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بھی یہی 5 صفات بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کا اثر پڑتا ہے, صحبت کا اثر پڑتا ہے. اگر ابو بکر کے اندر یہ 5 خوبیاں آئی نا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر کے یہ 5 صفات سیکھی تھی. تو یہ ضمناً یہ بات آئی کہ دوستی, بہرحال دوستی کا اثر ہوتا ہے. کوئی کہے نہیں میں بگڑے انسان کے ساتھ رہوں گا اور اس کو میں سدھر جاؤں گا, یعنی میں بگڑوں گا نہیں, بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو بہرحال عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ تسلی دیا. یہ تو ظاہری تسلی تھا, لیکن ان کو بھی لگ رہا ہے کچھ تو بات ہے. شوہر کا دل ٹوٹے نہ, آپ چکنا چور نہ ہو جائیں. یہ تو الفاظ کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے حقیقت پر مبنی جھوٹ نہیں ہے, کوئی سے جھوٹی تعریف نہیں ہے, حقیقت پر مبنی یہ تعریف تو کر دیا اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے. لیکن معاملہ تو ہے گمبھیر ہے. 3 سال سے جا رہے تھے, کبھی کچھ ہوا نہیں, یہ اچانک یہ کیسے ہوا؟ تو اب انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے, چچیرا بھائی نوفل, کیا نام تھا؟ نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ.
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچیرا بھائی تھا. یہ عیسائی ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ چونکہ عرب کے مشرک تھے تو وہاں انہوں نے الگ الگ دین بنایا, تو انہوں نے ایک عیسائیت قبول کر لیا تھا. نوفل نے عیسائیت قبول کر لیا تھا, اور وہ عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے, اور جو انجیل تھی نا, انجیل وہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے, اور وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا اب اس مسئلے کا حل چچیرے بھائی کے پاس, وہ ایک دیندار آدمی ہے, تھوڑا دینی مزاج ہے, دھارمک آدمی, تو ان کے پاس چلتے ہیں, ذرا حقیقت معلوم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نوفل کے پاس پہنچی. بولے بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال لو, ذرا کیا ہے, کچھ تو گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. ہوتا نا جب کوئی آدمی کوئی بچہ ڈیر وڑ جاتا, مولانا کے پاس لے کے جاتے ہیں, چاہے ہندو چاہے مسلمان, مولانا کے پاس لے کے جاتے, کچھ تو دم وم کرے گا, مسجد میں آتے رہتے لوگ, تو گھبرایا کیا ہوا, رات میں بہت ڈرتا ہے. تو دعا وغیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئی, اور یہ معاملہ سنا. کہا بھتیجے, یعنی بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا معاملہ سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا, غار حرا کا پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا. تو نوفل نے کہا قدوس قدوس قدوس. ارے یہ تو پاکیزہ روح لگ رہی ہے, پاکیزہ روح ہے. یہ جو آیت ہے نا وہ تو ہر ایک کے پاس نہیں آتا ہے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام, مجھے لگتا ہے وہ ناموس مقدس ہے, روح القدس ہے نا, روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا یعنی سرنیم ہے یا لقب ہے, روح القدس. تو یہ تو روح القدس ہے, یہ تو نبیوں کے اوپر آتا ہے, اور آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا بنا دیا ہے, نبی بنا دیا ہے. کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا, طاقتور ہوتا, مضبوط ہوتا. ایک تو کاش کہ اگر میں اس وقت مضبوط ہوتا, جوان ہوتا. ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے, ایک دم ضعیف ہو چکے تھے. کہتے کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. دوسرا کہتے ہیں کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا. آگے کا فیوچر انہوں نے پیشن گوئی کیا. کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال باہر پھینک دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال باہر کر دے گی, تو پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. مکہ والے, میری قوم مجھے اتنی زیادہ عزت دیتے. ابھی تو اللہ کا رسول نے یہی دیکھا نا, 40 سال تک تو یہی دیکھا تھا کہ میرے سب سے پیارا, سب سے دلارا, سب سے لاڈلا, آنکھوں کا تارا میں ہی ہوں پورے خاندان کے, پورے عرب کے اندر, یعنی پورے مکہ کے اندر. تو مکہ والے مجھے اتنا ٹوٹ کر چاہ رہے ہیں, کیا نوفل کے کہنے کے حساب سے میری قوم مجھے نکال کے باہر پھینک دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے ساتھ پوچھا, میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو نوفل نے کہا ہاں, آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں, یہ دعوت جتنے لوگ آپ سے پہلے لے کر آئے ہیں, اس دعوت کی وجہ سے اس کی قوم اس کی دشمن بن گئی ہے اور شہر سے نکلنے پر مجبور کر دی ہے. ہاں ویری گڈ, میں بہت اچھا سوال ہے, لیکن اس میں جواب بھی آ گیا ہے. یہ سوال ایک سینٹینس میرا سینٹینس کمپلیٹ کرنے سے پہلے سوال کرنا چاہیے. بہت اچھا. کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ نوفل نے کہا ایک تو آپ نبی ہیں, اللہ نے آپ کو نبی بنا, دوسرا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی, تو عالم الغیب ہو گئے. لیکن انہوں نے ریزن بتایا. کیوں ریزن؟ آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ان کا ایکسپیرینس, ان کا تجربہ, ان کا اسٹڈی, پچھلے انبیاء کرام کی تاریخ سے گہری واقفیت, کہ جو بھی یہ دعوت لے کر آئے اس کی قوم اس کو باہر نکال دی ہے. تو اگر آپ اللہ کے نبی ہے, توحید لے کر آئے ہیں, تو سارے نبیوں کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے اپنا سولی پہ چڑھا دیا. تو ہر نبی جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں, یہی دعوت جو بھی نبی لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے وہی کیا ہے جو پچھلی نبیوں کے ساتھ کیا گیا, وہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. تو اس طرح عالم الغیب نے, بلکہ اس کو تجربہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اور اگر کوئی آدمی فیوچر کے بارے میں ایک چیز بتا دیتا ہے تو اس سے وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو ہم کریں گے. یعنی ورقہ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا. ورقہ بن نوفل نے, نوفل نہیں تھا, ورقہ بن نوفل تھا, ورقہ نام تھا, ورقہ بن نوفل چچا تھے. ہاں ایک روایت کے اندر چچیرے بھائی تھے, یعنی بھتیجا تھے, لیکن یہ چچیرے چلے. انشاءاللہ جو سوال ہے رکھیں گے. شیخ ہمارے باہر آ چکے ہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو لیں گے.